ہیلو، السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا، تو آج ہم لوگ سورہ فلق کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں نے جب جس ایکسپیکٹ سے پڑھا اور ڈسکور کیا تو اس کے بعد تو میں جس طرح امید ہو گئی تھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے امید ہو جائیں اس کو پڑھ کے، اس ایکسپیکٹ کو سمجھیں جس طرح سے میں نے سمجھا، اور جو ریئلائزیشن مجھے ہٹ ہوئی اس کے بعد میرا ایمان بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جو ایڈرینل اور گوس پمپ ہٹ کیے تھے اس صورت سے جس طرح پہلی دفعہ مجھے ہٹ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ریچولی پڑھتے آ رہے تھے ہمیشہ سے، ہٹ نہیں کر رہی تھی وہ صورت، پہلی بار مجھے ہٹ کی اور میرا ایمان تو بہت ہائی ہو گیا، آئی واز بلون اوے ود اٹ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی ایکسپیکٹ سے اس لینس میں دیکھیں، میں نے جس لینس میں اس کو رکھا عربک ڈیفینیشنز اور لٹرل میننگز میں، اور پھر سائنس کی لینس سے رکھ کے اس کو جب سمجھا تو بہت امیزنگ چیز ہے۔ سورہ فلق پہ آنے سے پہلے ہمیں کچھ تھیوریز کو سمجھنا ضروری ہے جو کہ آگے جا کے سورہ فلق سے کنیکٹڈ ہو جائیں گی، ان کی میننگ اور چیزوں کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کنیکٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی بھی پوری ایک ڈیٹیل ہے، ان تھیوریز کی بھی ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، بٹ ہمارے ٹاپک سے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوں گی، تھوڑی بہت ریلیونٹ ہوں گی، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوں گی، بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوں گی، تو میں اس کی بہت ڈیپ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی، تو بس بیسک سی بات کریں گے جس میں 3 چیزیں ہیں۔ پانیوں کا کانسیپٹ سمجھنا، پانیوں کا آسمانوں میں ہونا، اس کی پریزنس کا، اور سیکنڈلی زمین کا، جس کے لیے ارض کا ورڈ یوز کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اس کے بعد جزیرے کا مطلب سمجھنا، جزیرے کیا ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن عربی میں، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم سورہ فلق کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ ساری تھیوریز میں ایکسپلین کروں گی قرآن حدیث، اور اس سے یہ ہمیں حدیث اور قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے ان ساری تھیوریز کے بارے میں۔ سب سے پہلے پانیوں کا کانسیپٹ ہمیں سورہ کہف میں مل جاتا ہے، سب سے زیادہ مسٹیریس سورہ جو ہے قرآن پاک کی، اس میں ہمیں پانیوں کا بہت زیادہ کانسیپٹ مل جاتا ہے آسمانوں میں، دوسری دنیاؤں میں پہنچنے کے لیے۔ تو بہرحال آسمانوں میں پانی موجود ہے، بلکہ آسمان اٹ سیلف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رکی ہوئی لہر ہے، اور اس کے علاوہ زندہ شے ہے یہ، اور سانس لیتی ہے، جب سانس لیتی ہے تو موو بھی کرتی ہے، تو موونگ واٹر بھی موجود ہے، اور پانی ایز اے رکی ہوئی لہر بھی موجود ہے آسمانوں میں، اور ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کیا ہے ابھی کہ آسمانوں میں پانی موجود ہے، وچ مینس کہ بہت زیادہ پانی موجود ہے، ان اے سینس کہ فرسٹ آف آل تو پانی آسمان ایک رکی ہوئی لہر ہے۔ اب اس آسمان سے، اس رکی ہوئی لہر سے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو حدیث کے اکارڈنگ پانی ہے، اوشن ہے پورا، اوشن جس طرح ہماری زمین میں، جس زمین میں ہم رہتے ہیں ایک اوشن ہے پورا، جس کا بھی ہم نے صرف 10% ڈسکور کیا ہوا ہے، 90% ڈسکور نہیں کیا، اتنا بڑا اوشن ہے، اتنا ہی بڑے اوشن پہلے آسمان سے نکل کے موجود ہے، جس کا ہم نے 10% بھی ڈسکور نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد دوسرا آسمان آ جاتا ہے، دوسرے آسمان کے بعد پھر پانی ہے، پورا اوشن ہے، پھر یہ 7 آسمان تک چلتا ہے، اور 7ویں آسمان کے پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، دا ڈیوائن تھرون جسے کہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ تو ہمارے پاس کلیئر ہو گیا کہ آسمانوں میں پانی موجود ہے۔ دوسری چیز ہم آئیں گے اب ارتھ کی طرف۔ ارتھ کیا ہے؟ ارتھ کا جو انگلش مین کیا گیا ہے وہ ارتھ لیا گیا ہے، یعنی ہماری زمین۔ تو اگر ہم کامن سینس استعمال کریں، کامن سینس کے اکارڈنگ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ پوری کائنات بنانے میں 2 دن لگائے، کہاں ایک ہماری چھوٹی سی زمین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 2 دن لگے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت میں فرمایا کہ ہم نے اس ارتھ کو پھیلا دیا، یعنی زمین کو پھیلا دیا، بہت زیادہ پھیلا دیا گیا۔ ارتھ کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں ہم عربی میں، اکارڈنگ ٹو دا عرب ڈیفینیشن، تو ارض زمین کو کہتے ہیں، اور زمین کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ ایسی خشک حصہ جس کے جو ہوا اور پانی سے الگ ہو، اس پہ چلا جا سکے، یعنی گریوٹی موجود ہو۔ تو اب ہماری زمین اور ہم چاند، پھر مرکری، وینس، ہمارا پورا آربٹ
ان کے چاند 79 مونس مرکری پہ آئی گیس، تو ان سب پہ ہم چل سکتے ہیں، تو یہ زمین میں ہی کہلائے گی. اور اس کے علاوہ جتنے خربوں اربوں ٹریلینز اور زلینز ہمارے پاس سیارے موجود ہیں وہ سب زمین میں ہی آتے ہیں، بیکاز ہم ان پہ چل سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن پاک. رائٹ. اب سیکنڈ کانسیپٹ ہمارا تھرڈ کانسیپٹ سیکنڈ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ زمین کیسے کہتے ہیں، ارتھ کیسے کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. ہر وہ حصہ زمین خشک حصہ ہے جس کے اوپر ہم چل سکتے ہیں، تو اسے ارتھ کہا جاتا ہے، ارض کہا جاتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے جزیرے کا. جزیرے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے ایک ایسی آئزولیٹڈ زمین کا خشک حصہ کہ جس کے اراؤنڈ پانی ہو. اگر ہم وچ از رائٹ، بٹ اگر ہم اس کو بائی ڈیفینیشن، یہ جزیرہ بائی دا وے اگین عربی کا ورڈ ہے، تو ہم اگر اس کے بائی ڈیفینیشن اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا خشک حصہ زمین کا جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں پانیوں کو عبور کرنا پڑے، یعنی پانیوں کو کراس کرنا پڑے، اسے جزیرہ کہتے ہیں. تو اب اسی کانسیپٹ کو ہم اگر کنیکٹ کریں باقی دو کانسیپٹ سے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جزیرہ صرف ہماری زمین میں موجود نہیں ہے، یعنی ارتھ جو سائنٹیفکلی ہمیں بتایا گیا ہے اس ارتھ میں موجود نہیں ہے. اگر یہ ارض پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں پانی بھی ہے، تو وچ مینس کہ یہ جزیرے کتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ٹریلینز اور زلینز کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں یہ جزیرے. یعنی ایسا زمین کا خشک حصہ جس تک پہنچنے کے لیے پانی کو کراس کرنا پڑے، اس حد تک پھیلا ہوا ہے. یعنی آسمان میں پانی موجود ہے اور ان پانیوں کو کراس کر کے ہم جزیروں پہ پہنچتے ہیں، یعنی ان سیاروں پہ پہنچتے ہیں جسے جزیرہ کہا جائے گا عرب ڈیفینیشنز کے اکارڈنگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی میری. تو پھر آگے ہم شروع کرتے ہیں، آگے کی بات شروع کرتے ہیں. یہاں بات کو کلیئر کرنے کے بعد اب ہم سورہ فلق کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ان تھیوریز کو سمجھانا بہت ضروری تھا. ان کی پوری ایک ڈیٹیل ہے جس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. ان تھیوریز کو سمجھنا بہت ضروری تھا کیونکہ آگے جا کے یہ پوری کنیکٹ کر جائیں گی سورہ فلق سے. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اسٹرالوجیکلی بھی اور سائیکالوجیکلی بھی کہ سورہ فلق کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے اور ورک کرتی ہے. تو میرا ہمیشہ سے اصول ہے، رول رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی سورہ پڑھتی ہوں تو سب سے پہلے اس سورت کی میننگ سمجھنے کی کوشش سمجھتی ہوں. تو فلق اٹس سیلف، اس کے جو مطلب ہے لسان العرب و تاج العروس میں دو مطلب ہیں، جس میں ہمیں تو نارملی ایک مطلب بتایا جاتا ہے جو کہ صبح ہے. لیکن جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے صبح آئی کہاں سے، رات کہاں سے آئی، دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ صبح کی بات کر کے رات کی شر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ہم کنیکٹ نہیں کر پائیں گے، ہم فیل نہیں کر پائیں گے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے مطلب فلق کے پہلے مطلب کی طرف جانا ضروری ہے، جس کا مطلب ہے اسپلٹ کر دینے والا. اسپلٹ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو الگ کر دینے والا، سپریٹ کر دینے والا. یعنی خیر کو شر سے الگ کر دینے والا، آسمان کو زمین سے الگ کر دینے والا، صبح کو رات سے الگ کر دینے والا. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فلق الگ کر دینے والا اور پھر صبح، دو مطلب ہیں. پہلے مطلب الگ کر دینے والا صبح، یعنی صبح کو رات سے الگ کر دینے والا. ہم کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم رات کی شر سے، یعنی خیر اور شر کو الگ کر دیا. جس نے شر بنایا، اب ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ شر آیا کہاں سے رات میں. تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم خیر کو سائیڈ میں رکھ دیں، یعنی صبح کو سائیڈ میں رکھ دیں. یہ بھی میں آگے ایکسپلین کروں گی کہ خیر صبح میں کیسے آئے گی. آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ صبح میں خیر کیسے اور رات میں شر کیسے. تو رات جب ہوتی ہے تو ایسٹرالوجیکلی اگر ہم آبزرو کریں سائنٹیفکلی تو ہم دیکھیں گے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سیارے یعنی جو اسٹارز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آتے ہیں ایک اسپیسیفک اینگل کے ساتھ.
جسے 90 ڈگری کا اینگل کہتے ہیں. تمام سیارے 90 ڈگری کے اینگل سے اب ایک دوسرے کی اتنی کلوز آ جاتے ہیں کہ وہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوتی ہے وہ اتنی انٹینس ہو جاتی ہے کہ ہائی انٹینس ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں. وہ جو ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں آپ کے پاس انرجیز کریٹ ہوتی ہیں. وہ انرجیز نیگیٹو انرجیز کریٹ ہوتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کی الیکٹرو میگنیٹک فورس ہائی ہوتی ہے، جس میں تمام سیارے جو ہیں ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں خاص اینگل پہ، جس میں ہماری اپنی زمین بھی موجود ہے. ظاہر ہے ساری ارض ایک ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہے. تو وہ نیگیٹو انرجی اکارڈنگ ٹو دا قرآن دیکھیں سورہ جن، تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، سورہ جن کی طرف جائیں تو سورہ جن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات اور شیاطین کو دھکیل کے جزیروں کی طرف پھینک دیا، یعنی جزیروں میں قید کر دیا. اور اب جزیروں کا مطلب آپ لوگوں کو بائی ڈیفینیشن سمجھ آ چکا ہے، اور ارتھ کا بھی ڈیفینیشن سمجھ آ چکا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جزیرے ہماری زمین کے آئلینڈز ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ زمین جس کو کراس جس تک پہنچنے کے لیے پانیوں کو کراس کیا جا رہا ہے وہ جزیرہ کہلاتی ہے. یعنی آسمانوں میں موجود پانیوں کو کراس کر کے جب سیاروں پہ پہنچا جاتا ہے تو کہ وہ سیارے ایک جزیرہ کہلا رہے ہیں. اور سورہ جن کے اکارڈنگ فرشتوں نے جنات اور شیاطین کو مار دھکیل کے ان جزیروں کی طرف پھینک دیا تھا. اب یہ جزیرے جب رات کے وقت اپنے ایک دوسرے سے اتنا کلوز ہو جاتے ہیں 90 ڈگری کے اینگل پہ، اور اتنی ہائی ریڈیشنس انرجیز فارم کرتے ہیں، یعنی اتنی ساری فورسز، نیگیٹو فورسز، شیاطین اور جنات تھے نا، تو یہ سارے جب ایک دوسرے کے کلوز ہو جاتے ہیں تو انٹینس انرجی، یعنی ایک گروپ ہے بہت اپنے انڈیویجولی بہت پاورفل ہے لیکن جب وہ ایک ساتھ جب یہ انڈیویجولی پاورفل گروپس ایک ساتھ کولیبوریٹ کر جاتے ہیں تو یہ ایک میسو پاورفل فورس کریٹ کرتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی سین ان انرجیز کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ مختلف جزیروں میں قید جنات اور شیاطین رات کے وقت پلانیٹری موومنٹ کے اکارڈنگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو یہ انٹینس ہو جاتے ہیں. اور چونکہ ہر سیارے میں، ہر جزیرے میں الیکٹرو میگنیٹک فورس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں میگنیٹک فورس کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کے وقت باہر کم نکلو، کیونکہ اس وقت شیاطین زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، خاص طور پر کراس روڈز، ابینڈنڈ پلیسز اور گریو یارڈز وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک فورس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ اب آپ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے کہ ہر چیز کو ایک سائنٹیفک نیم دے سکتے ہو آپ، کیونکہ سائنس از اے فیلڈ آف قرآن. آپ قرآن اور سائنس کو الگ نہیں کر سکتے. فیلڈ ہے جس کی اسٹڈی میں ویریشنس آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز اس دنیا میں نیچرل لا کے اکارڈنگ چل رہی ہے. اس اسٹڈی کو ہم ایسٹرالوجی کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو کہ کس طرح پہلے کس طرح رات پیدا ہوئی، رات میں پھر شر کس طرح پیدا ہوا. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی. I was amazed by this discovery. میرا ایمان تو بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اسی طرح اس کو ریورس کر دیں، اپوز کر دیں. صبح کے ساتھ صبح میں خیر اور وزڈم کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے صبح ہوتی ہے یہ آربٹس یہ جزیرے، یہ سیارے اپنی پوزیشنز پہ واپس آنا شروع ہوئے. جیسے رات کو اتنے کلوز آ گئے تھے 90 ڈگری کے اینگل سے، اب یہ اس اسپیسیفک اینگل سے اپنی پلانیٹری موومنٹ کو نارمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، واپس اپنی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک فورس، یعنی جو ان جزیروں پہ قید جنات یا شیاطین وہ ایک دوسرے سے واپس دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے صبح کو
وزڈم، خیر اور نالج کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور رات کی کہ جو شر ہے، جو شر پیدا ہوا ہے، جو شر اتنا ہائی ہے رات میں، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی، میری ایکسپلینیشن کیسی لگی، کون کون سے پوائنٹس ہیں جو میں نے مس کر دیے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا اوپینینز ہیں، ضرور شیئر کیجیے گا میرے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، ایک اور ویڈیو میں ملیں گے پھر۔ اللہ حافظ۔